बांग्लादेश में पिछले 2 हफ्ते से पुलिस ने स्टूडेंट को सीधी गोली मारकर हलाक कर दिया और स्टूडेंट्स के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी। ये सिर्फ पुलिस ही नहीं, स्पेशल फोर्स और आर्मी तक इन सब कामों में इन्वॉल्व है। ये जो आप फुटेज देख रहे हो ये कोई एंटी वॉर फुटेज नहीं है, बल्कि ये एक बांग्लादेश की यूनिवर्सिटी की फुटेज है, जहां पर पुलिस आर्म फोर्स के ऑफिसर को यूनिवर्सिटी की छत पर उतार रहे हैं ताकि वो अपने ही स्टूडेंट पर गोलियां चला सकें। ऐसा लग रहा है जैसे हसीना माजिद ने अपने ही स्टूडेंट के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया हो। बांग्लादेश में अब तक कितने स्टूडेंट हलाक हो चुके हैं अभी तक मुकम्मल इंफॉर्मेशन भी नहीं है। हसीना माजिद की गवर्नमेंट में मुकम्मल तौर पर कब्जा किया हुआ है इस वक्त बांग्लादेश में। 160 तो ऑफिशियल जाने जा चुकी हैं स्टूडेंट्स की, लेकिन इसके अलावा अभी कुछ पता नहीं क्योंकि इंटरनेट बंद है और कोई किसी किस्म की इंफॉर्मेशन हसीना माजिद की गवर्नमेंट बाहर आने दे ही नहीं रही। बांग्लादेश जो हालिया बरसों में तेजी से तरक्की कर रहा है, मगर इस तरक्की के बावजूद मुल्क में माशरती इक़्तिसादी सूरत हाल में कई चैलेंजेस मौजूद हैं। 2024 में एक नया बहरान उठा जिसने मुल्क के नौजवान नस्ल को सड़कों पर ला खड़ा किया। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि ये स्टूडेंट्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये स्पेशल कोटा क्या है, और तीसरा कि शेख हसीना की गवर्नमेंट क्यों स्टूडेंट के साथ इतनी बर्बरियत और इतना बुरा सलूक कर रही है और इसके पीछे क्या वजह है। स्टूडेंट के प्रोटेस्ट को जानने से पहले हमें ये समझना जरूरी होगा कि ये कोटा सिस्टम क्या है। बांग्लादेश कोटा सिस्टम का आगाज 1972 में हुआ। इस वक्त ये निज़ाम ख़ास तौर पर आज़ादी के बाद नए मुल्क में माशरती इंसाफ और तरक्की के लिए मुतारफ़ कराया गया। 1972 के बाद शेख मुजीबुर रहमान ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बांग्लादेश में लिखा था वो जॉब दी जाएंगी जिन्होंने आज़ादी की तारीख में हिस्सा लिया था। इसमें अलग-अलग कोटे रखे जाते हैं। यही सिस्टम पाकिस्तान में भी है, लेकिन बांग्लादेश में कुछ और ही सिस्टम है। बांग्लादेश में अक़लियतों के लिए कोटा, पसमंदा इलाकों के रिहायशियों के लिए कोटा और साबकी फ़ौजी या फ़ौजी एहलकारों के ख़ानदानों के लिए कोटा। तो ये है असल प्रॉब्लम। ये तमाम कोटा मिलाकर तकरीबन 50% से 30% तक बनता है। इस कोटा सिस्टम के खिलाफ 2018 में भी स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया। स्टूडेंट्स ने कहा पसमंदा और अक़लियतों का कोटा तो समझ में आता है, लेकिन ये फ्रीडम फाइटर का कोटा क्या हुआ। फ्रीडम फाइटर का कोटा वही जहाँ पे फौजी एहलकारों की फैमिलीज को उस कोटे के जरिए जॉब दी जाती थी, और स्टूडेंट्स ने मुतालबा किया कि इस कोटे को हटा देना चाहिए क्योंकि इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता। सुनने में फ्रीडम फाइटर कोटा अच्छा लग सकता है, लेकिन शेख हसीना इसे अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल कर रही थी, यानी कि अपने फेवरेट लोगों की खानदान में ये नौकरियां बांट रही थी। आप सिंपल सा मेथड देख सकते हैं। जब हसीना माजिद अपने फेवरेट लोगों को इजीली जॉब दे सकती हैं तो जाहिर सी बात है क्यों उसके अलावा किसी और को वोट डालेंगे। लोग तो उन्हें ही वोट देंगे जो उन्हें नौकरी देंगे। तो हसीना माजिद इस कोटे को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल कर रही थी। एक्चुअली बांग्लादेश की यूथ को धोखा ही दिया जा रहा था। स्टूडेंट्स का कहना ये था कि अगर फ्रीडम फाइटर की फैमिली को अगर आपने बेनिफिट देना ही था तो 10 साल 20 साल बहुत थे। यूं चिल्ड्रन उसके ग्रैंड चिल्ड्रन तक के कोटा देना समझ से बाहर है। तो बांग्लादेशी स्टूडेंट्स का कहना है कि आज़ादी की जंग में तो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा देश शामिल था, तो ऐसे कैसे पता चल सकता है कि कौन सा बंदा उस तारीख में शामिल था। काफी अरसा बीत चुका है, इस कोटे को खत्म कर देना चाहिए। हैरानी की बात है कि पूरी आबादी में से 0.13% लोग ही हैं जिन्हें ऑफिशियल तौर पर फ्रीडम फाइटर की फैमिली समझा जाता है, और इनके लिए 30% कोटा ये तो बिल्कुल ही अनफेयर है। स्टूडेंट को तो ये सरासर नाइंसाफी ही लगती है। शेख हसीना को तो इसमें बिल्कुल फायदा है, क्योंकि शेख हसीना ने अपनी मर्जी के लोगों में ये सर्टिफिकेट तकसीम किया जिससे वो लगे कि ये फ्रीडम फाइटर की फैमिली के ही लोग हैं, और अपनी मर्जी से नौकरियां तकसीम की। इस तरह पूरा का पूरा सिस्टम ही शेख हसीना की मुट्ठी में। जब नौकरी शेख हसीना ने दी है तो उसके खिलाफ काम कैसे कर सकते हैं। इस वक्त कोटा के खिलाफ सबसे मेन मुद्दा यही है कि 30% फ्रीडम फाइटर के लिए और 5% माइनॉरिटी के लिए और सिर्फ 1% डिसेबिलिटी के लोगों के लिए है। 8 मार्च 2018 को इस कोटे के खिलाफ जो हाई कोर्ट है उसने सुनवाई की, लेकिन सुनने से पहले ही ये केस रिजेक्ट कर दिया।
تو وہاں پر اسٹوڈنٹ میں بہت زیادہ غصہ پایا گیا. 2018 میں بھی انہوں نے پروٹیسٹ کیا. پھر 2019 میں شیخ حسینہ نے اس کوٹے کو خود بخود ہی ختم کر دیا، کیونکہ اسٹوڈنٹ تو چاہتے تھے کہ اس کوٹا سسٹم کو دوبارہ سے ریسیٹ کیا جائے اور آبادی کے حساب سے تقسیم کیا جائے، اور جو فریڈم فائٹر کا کوٹا ہے یہ ختم کیا جائے، باقی منورٹی کا اور ڈسیبلٹی کا کوٹا قائم رہے. شیخ حسینہ نے کیا کیا کہ پورا کا پورا کوٹا ہی ختم کر دیا، ڈسیبلٹی کا بھی اور منورٹی کا بھی. لیکن یہیں پہ تو جھول نظر آتا ہے، کیونکہ یہی تو پالیٹکس ہے. ہائی کورٹ میں ایک اور پٹیشن ڈالی گئی اور کہا گیا کہ یہ جو حسینہ واجد نے خود سے ہی یہ کوٹا ختم کر دیا ہے، یہ انلیگل ہے. تو 5 جون کو ہائی کورٹ نے یہ کوٹا سسٹم کو پھر بحال کر دیا. اسٹوڈنٹس نے احتجاج کرنا شروع کر دیا شیخ حسینہ کے خلاف، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ جب وہ 2018 میں اس کوٹے کو ختم کر سکتی تھی تو اب بھی وہ اسٹوڈنٹ کی بات سن کر دوبارہ سے اس کوٹے میں رد و بدل کر اسے ریفارم کر دوبارہ سے سیٹ کر سکتی ہیں، کیونکہ اگر وہ چاہیں تو یہ سارا کچھ دوبارہ سے وہ صحیح کر سکتی ہیں. 1 مہینے تک جو شیخ حسینہ کی گورنمنٹ ہے اس نے اس پر کوئی بھی کسی قسم کی سنائی نہیں کی. تو اس کے بعد ہی اسٹوڈنٹ سڑکوں پہ آئے. اچانک اسٹوڈنٹ سڑکوں پہ نہیں آئے، بلکہ 1 مہینہ یہ انتظار کرتے رہے کہ تاکہ گورنمنٹ اس کوٹے کو ختم کر کے دوبارہ سے ریفارم کرے اور صحیح آبادی میں جو نوکریاں ہیں وہ تقسیم کرے. لیکن اس میں ایک بات سوچنے میں یہ آتی ہے کہ یہ سارا کام تو عدالت نے کیا، تو سب شیخ حسینہ کے خلاف ہی پروٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ عدالت سے لے کر فوج تک اور تقریباً پورے کے پورے بنگلہ دیش میں صرف شیخ حسینہ کی ہی حکومت ہے، یعنی کہ اس وقت وہاں پہ جمہوریت ایز اٹ از پاکستان کی طرح ہی ہے. جنوری 2024 میں شیخ حسینہ کو ایک ہسٹوریکل جیت ملی. وہ اس لیے کیونکہ ان کے خلاف تو کوئی کھڑا ہوا ہی نہیں، یعنی کہ بغیر اپوزیشن کے ان کے تمام لوگ جیت گئے. کیونکہ جب اپوزیشن ہوگی نہیں تو ظاہر سی بات ہے جیت ہار کہاں کی، اور انہوں نے چپ کر کے اپنی حکومت بنا لی. آئی تھنک اس پوائنٹ کو پاکستانی ایزیلی سمجھ سکتے ہیں. جس طرح پاکستان میں حکومت بنی ہے اس سے ملتی جلتی حکومت بنگلہ دیش میں بن گئی. جو بھی حالات الیکشن سے پہلے پاکستان کے تھے ویسے ہی ملتے جلتے حالات بنگلہ دیش میں کیے گئے. تو بنگلہ دیش کی جو اپوزٹ پارٹیز تھی انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں، کیونکہ جب تک آپ صحیح طریقے سے الیکشن نہیں کروائیں گے ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے. تو شیخ حسینہ نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، آپ لوگ حصہ لیتے ہیں تو مت لیں، ہم خود ہی اپنی حکومت بنا لیتے ہیں. تو انہوں نے چپ کر کے اپنی حکومت بنا لی. ان شارٹ اس ٹائم بنگلہ دیش پر شیخ حسینہ کا پورا کنٹرول ہے، تو ہر چیز ان کے اشارے سے ہی چلتی ہے. 2024 میں ہائی کورٹ نے یہ کوٹا سسٹم دوبارہ سے ریفارم کیا، تو اوبیسلی اسٹوڈنٹ کا ماننا یہی تھا کہ اس میں ہائی کورٹ کی اپنی مرضی شامل نہیں ہے، یہ شیخ حسینہ کی مرضی کے حساب سے ہی ہوا ہے. 1 جولائی کو پروٹیسٹ اسٹوڈنٹ سٹارٹ کرتے ہیں، تو شیخ حسینہ اپنا داؤ پیش کھیلتی ہوئے کہتی ہیں کہ آپ پروٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ اس پٹیشن کو سپریم کورٹ میں تو چیلنج کر دیا گیا ہے، تو آپ پروٹیسٹ ختم کر دیں. لیکن اسٹوڈنٹ یہ ماننے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر وہ چاہیں تو 1 منٹ میں یہ جو کوٹا سسٹم ہے اس کو دوبارہ سے وہ ختم کر سیٹ کر سکتی ہیں. شیخ حسینہ نے ان اسٹوڈنٹ پر الزام لگایا کہ اپوزٹ پارٹی ان اسٹوڈنٹ کو گمراہ کر رہی ہے اور اپنے مقصد کے لیے گورنمنٹ کو ستانے کے لیے ان اسٹوڈنٹ کو استعمال کر رہی ہیں. لیکن ایسا کچھ نہیں تھا. ہاں، اپوزٹ پارٹی کا سپورٹ تو تھا، لیکن وہ صرف سپورٹس حمایت تک ہی تھا. لیکن جو پروٹیسٹ اسٹوڈنٹ کر رہے تھے وہ اپنا ذاتی طور پہ ہی کر رہے تھے. پہلے انہوں نے احتجاج یونیورسٹی میں شروع کیا، پھر اس کے بعد یہ روڈوں پہ آئے اور روڈ کو بلاک کرنے تک چلے گئے. نیشن وائڈ پروٹیسٹ سے شروع ہوا، پہلے راستہ روکو ریل روکو پہ احتجاجی مہم چلائے گی، یعنی تقریباً بنگلہ دیش کے تمام بڑے شہروں میں ٹریفک جام کر دے گی. یہ پروٹیسٹ جو تھا ایک بڑے پیمانے پر تھا لیکن پیسفل تھا. اسٹوڈنٹس کا یہ کہنا تھا کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. پھر ہائی کورٹ نے اپنے ہی آرڈر پہ اسٹے آرڈر لے کر اس آرڈر کو دوبارہ سے ختم کر دیا اور دوبارہ سے اس کی سنوائی عدالت میں رکھ دی. تو شیخ حسینہ نے کہا کہ اسٹوڈنٹ کو کہ اب تو پروٹیسٹ ختم کر دو، اب تو یہ دوبارہ سے عدالت میں کیس چلا گیا ہے. لیکن اسٹوڈنٹ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے.
کیونکہ انہیں پتا تھا کہ شیخ حسینہ جب پورے ملک کو رول کر رہی ہیں، اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہی ہیں، تو عدالت کا یہ ڈھونگ کس بات کا۔ اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ کرتے رہے تو شیخ حسینہ نے 14 جولائی کو تمام اسٹوڈنٹ کو اینٹی نیشن قرار دے دیا، یعنی کہ انہیں کہہ دیا کہ یہ غدار ہیں، یعنی کہ سیم ایز پاکستان کی طرح، جہاں پاکستان میں کوئی بھی اگر حکومت کے خلاف کوئی ایک بھی بات کرتا ہے تو اس کے اوپر غداری کا مقدمہ درج ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے بنگلہ دیش میں بھی تمام اسٹوڈنٹ کو غدار قرار دے دیا گیا۔ شیخ حسینہ نے ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ یہ جو اسٹوڈنٹ یہ چاہتے ہیں فریڈم فائٹر کے بچوں کو جاب دینے کے بجائے کیا ہم رضاکاروں کے بچوں کو دیں؟ تو رضاکار کون ہے؟ رضاکار یہ وہی لوگ تھے جہاں 1972 میں جنہوں نے آرمی کی مدد کی تھی، یعنی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ بنگلہ دیش بنے اور وہ آرمی کا ساتھ دے رہے تھے، انہیں وہ لوگ رضاکار کہتے تھے۔ رضاکار وہی لوگ ہیں جس طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے غدار ہو، یعنی رضاکار کا ورڈ بنگلہ دیش میں غداری کا لیبل ہے۔ بیسیکلی شیخ حسینہ نے ان اسٹوڈنٹ کو پرو رضاکار قرار دے دیا۔ اسٹوڈنٹ کا یہ سننا تھا تو وہ غصہ ہو گئے اور زیادہ اگریسو ہو گئے۔ انہوں نے یہ نعرہ لگانا شروع کر دیا، 1 2 3 4 ہم ہیں سب رضاکار۔ کون ہیں ہم ہیں رضاکار۔ کس نے بولا آٹو کریک۔ یہ نعرہ لگنے کی دیر ہی تھی کہ 15 جولائی کو تمام آرمی فورس پولیس نے ان اسٹوڈنٹ پر گولی چلانا شروع کر دی۔ 16 جولائی کو 6 اسٹوڈنٹ کی جان جاتی ہے، لیکن پروٹیسٹ جاری رہتا ہے، اسٹوڈنٹ ہار نہیں مانتے۔ ڈھاکہ کی جتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز تھی ان تمام یونیورسٹیز نے پولیس نے وہاں پر کریک ڈاؤن کیا اور 15 کے قریب اسٹوڈنٹ کی جان لے چکے ہیں 17 جولائی تک، جو رپورٹس مل رہی ہیں اس کے اکارڈنگ۔ جب پولیس نے ڈیڈلی وائلنس اسٹوڈنٹس پہ کیا تو اسٹوڈنٹس نے بھی دوبارہ جتنے بھی گورنمنٹ کے آفیسز تھے وہاں جا کر حملے شروع کر دیے۔ یہ سب کچھ جو بنگلہ دیش میں ہو رہا تھا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر شیخ حسینہ چاہتی تو اس کو آرام طریقے سے ہینڈل کر سکتی تھی۔ پولیس کو اگر وائلنس کی طرف نہ لے کے جایا جاتا، اسٹوڈنٹ تو پروٹیسٹ کر رہے تھے اور ان کو پروٹیسٹ کرتے ہوئے ان کی جائز مانگیں سنی جاتی اور حل کی جاتی تو آج ایسا نہ ہوتا۔ لیکن کیا کریں، جب کوئی اس طرح گورنمنٹ بناتا ہے اور جس کو لگتا ہے جو بادشاہ خود کو سمجھتا ہے تو اس کو یہ چھوٹے موٹے لوگ تو کیڑے مکوڑے ہی لگتے ہیں، ان کو یہی لگتا ہے کہ سب کچھ ہمیں پتہ ہے اور جو ہم کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہی کر رہے ہیں۔ اور شیخ حسینہ نے ایسا ہی کیا۔ 19 جولائی کو پورے بنگلہ دیش میں انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کر دیا اور 18 جولائی کو پورے بنگلہ دیش کے جو بڑے بڑے شہر ہیں ان میں کرفیو لگا دیا گیا۔ جس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں ابھی تک بنگلہ دیش میں کریک ڈاؤن ہے، یعنی انٹرنیٹ بند ہے۔ تو ابھی تک اطلاع کے مطابق 163 اسٹوڈنٹ ہلاک ہو چکے ہیں اور تقریباً 25,000 کے قریب انجرڈ ہیں، اور بنگلہ دیش سے کسی قسم کی کوئی رپورٹس نہیں مل رہی کہ اس ٹائم وہاں پر چل کیا رہا ہے۔ 21 جولائی کو ہائی کورٹ نے یہ کوٹا سسٹم کو دوبارہ سے ریفارم کر دیا، جہاں پر 30% فریڈم فائٹر کا کوٹا تھا وہاں پر اسے 5% کر دیا گیا۔ لیکن پروٹیسٹ ابھی تک جاری ہے، اسٹوڈنٹ پیچھے نہیں ہٹے۔ اسٹوڈنٹ کی ڈیمانڈ ہے کہ اب تک جتنے بھی اسٹوڈنٹ کو اریسٹ کیا گیا ہے ان سب کو چھوڑا جائے اور وہ جتنے بھی گورنمنٹ آفیسر ہیں جنہوں نے اسٹوڈنٹ کو سیدھی گولیاں ماری ہیں انہیں سزا دی جائے۔ اب ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ وہ اس پروٹیسٹ کو جاری رکھیں گے اور وہ یہ ڈیمانڈ کریں کہ شیخ حسینہ کو ریزائن کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ اب ایک جمہوریت کی جنگ ہو گئی ہے۔ اب دیکھیے آگے ہوتا کیا ہے، کیا شیخ حسینہ کی حکومت قائم رہ پاتی ہے یا وہ اسٹوڈنٹ کے آگے ہار مان جاتے ہیں۔ لیکن جو بھی ہوگا وقت بتا ہی دے گا۔ لیکن اتنی بات تو صاف ہے، چاہے کوئی خود کو جتنا مرضی بادشاہ یا جو بھی سمجھے، عوام کی طاقت کے آگے جھکنا ہی پڑتا ہے۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ فیڈ بیک لازمی دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔